السلام علیکم. آج ہم اپنی سائیکالوجی کی اس سیریز کا سب سے آسان ٹاپک دیکھیں گے، جو کہ آئی گیس نیم کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے سیلف ایکسپلینیٹوری ہے. موشن پرسیپشن. موشن پرسیپشن سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کی موومنٹ کو پرسیو کرتے ہیں، رائٹ؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کار کو ڈرائیو ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے کسی کو دوڑتے ہوئے دیکھا، ڈانس کرتے ہوئے دیکھا. یہ ساری کی ساری موومنٹس انہیں پرسیو کیا جانا موشن پرسیپشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. In other words, motion perception is our ability to detect and interpret movement of the object. ٹھیک ہے. جب ہم موومنٹ آبجیکٹ کی کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، تو اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ موشن پرسیپشن کا. ٹھیک ہے. اگین ہوتا اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے ریٹینا پہ ایک امیج بنتا ہے، اور وہ امیج تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے. اس سے ہمارا جو ریٹینا ہے ان سکسیسیو امیجز کو ریکارڈ کر لیتا ہے. جب وہ امیجز برین تک پہنچتے ہیں تو ہمارا دماغ ان امیجز کو آپس میں کمپیئر کرتا ہے، ان کا کمپیریزن دیکھتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ پہلے یہ امیج ایک اور جگہ پہ تھا، اس کی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی، اب ڈیفرنٹ ہے. اس لحاظ سے وہ پھر ڈسپلیسمنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ڈسپلیسمنٹ کو ہم موشن کا نام دیتے ہیں. جب وہ موو کر رہا ہوتا ہے، امیج ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اسے ہم موشن کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگین یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مزے کی بات وہ یہ کہ ہمارے دماغ میں موشن ڈیٹیکٹر نیورونز موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے ویژول کارٹیکس میں موجود ہوتے ہیں. اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. وہ جسٹ تب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب کوئی چیز موو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے برین تک، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، امیجز جاتے ہیں. آپ ریٹینا میں جتنے بھی امیجز بن رہے ہیں وہ برین تک جب پہنچتے ہیں تو برین ان کی پوزیشن کا کمپیریزن کرتا ہے. اگر ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہو تو برین اس سے کمبائن کرتا ہے، اور اس کے مطابق وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا آبجیکٹ میں موومنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائپس آف موومنٹ. کتنی ٹائپ کی ہوتی ہے؟ بیسیکلی 5 ٹائپس کی موومنٹ ہو سکتی ہے. موشن 5 ٹائپس کی ہو سکتی ہے. اس میں جو سب سے پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ریئل موشن. ریئل موشن سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی آبجیکٹ ایکچولی موو کر رہا ہے. یہ ایلوژن نہیں ہے. ریئلٹی میں وہ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے. مثال کے طور پہ کار موو کر رہی ہیں، برڈس آپ کو آسمان پہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کوئی بندہ وہ واک کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بال ہے وہ رول اسے کوئی بندہ کر رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ یہ جو چیزیں ہیں یہ ریئلٹی میں موو کر رہی ہیں، اسی لیے ہم اسے کیا نام دیتے ہیں؟ ایکچوئل جو ریئل موشن ہے یہ ہم اسے یہ نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ریئل موشن کا اسے ہم نام دیتے ہیں. یہ ایلوژن نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ تو ہوگی ریئل موشن. لیکن بعض اوقات اصل میں چیز موو نہیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز موو کر رہی ہے. اسے ہم اپیرنٹ موشن کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اپیرنٹ موشن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیشنری امیج ہمیں موو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہمارا دماغ گیپس کو فل کر لیتا ہے، رائٹ؟ تو اگر جب آپ کو زیادہ ساری پکچرز دکھائی جائیں گی، بہت تیزی سے دکھائی جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ ان کے درمیان جو تھوڑا تھوڑا وہ اسپیس، ایک پوزیشن کا جو فرق ہے، ہمارا دماغ اس گیپ کو فل کر لے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو موویز، کارٹونز، اینیمیشنز، جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے نظر آتی ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی انفیکٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیفرنٹ امیجز کے کمبائن ہونے سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ 24 فریمز ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں موویز میں، 24 کے راؤنڈ اباؤٹ امیجز جب کمبائن ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں، تو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پرٹیکولر چیز موو کر رہی ہے، رائٹ؟ حالانکہ ریئلٹی میں وہ تو جسٹ امیجز ہیں، وہاں پہ کوئی چیز ایکچولی موو نہیں کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ جو کہ موشن کی ہوتی ہے
اپیرنٹ موشن کے علاوہ دیٹ از 5 فینومینا. ٹھیک ہے، 5 فینومینا میں یہ جو پروسیس ہے نا، یہ اسے بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا تھا میکس ورتھہیمر نے. میکس ورتھہیمر نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ جب دو آپ لوگوں نے کبھی وہ دیکھی ہوں لائٹس، جگنو لائٹیں جو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے موو کرتی ہوئی نیچے تک آئی ہیں، پھر واپس اوپر گئی ہیں، پھر وہ ایک لائٹ ہے وہ تیزی سے موو کرتی ہوئی نیچے تک آتی ہے پھر. تو یہ جو اس کا پروسیس لائٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے فیل ہونا، یہ اصل میں تو لائٹ نہیں جا رہی ہوتی نا، اصل میں تو وہ جو جگنو لائٹیں ہیں وہ ایک جگہ پہ فکس ہوتی ہیں، لیکن ہمارے دماغ کی پرسیپشن ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ موو کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بچپن میں ہم وہ اٹھا کے برنر سے وہ تنکے جن کے اگلی سائڈ پہ انگارے لگے ہوئے ہوتے تھے، انہیں تیزی سے یوں موو کرتے تھے ہم، گول گول دائرے میں گھمائی جاتے تھے، یا پھر ڈفرینٹ شیپس بناتے تھے، کبھی آرٹ لکھ رہے ہوتے تھے اس سے، کبھی سیدھی لائن، کبھی ویوز، اور وہ ہمیں ویو فارم نظر آتی تھی، حالانکہ ان ریئلٹی تو وہاں پہ کوئی ویو بن نہیں رہی ہوتی تھی، وہ تو صرف ایک ہمارے ہاتھ میں انگارہ ہوتا تھا، ہم اسے موو کر رہے ہوتے تھے، لیکن ہمیں پراپر شیپ بنتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ چیز بیسیکلی 5 فینومینا کہلاتی ہے. اور اس میں اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اگر ہم لائٹ کی ایگزامپل لے لیں تو مثال کے طور پہ جو پہلی لائٹ ہے، لائٹ 1، وہ پہلے آن ہوئی پھر وہ آف ہوگی، اس کے بعد لائٹ B آن ہوئی پھر وہ آف ہوگی، پھر لائٹ C آن ہوگی وہ آف ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہمیں ایسا فیل ہوگا، اور کیونکہ اتنے کم ٹائم میں یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک ہی لائٹ اوپر سے نیچے تک آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پروسیس سینما اور ٹی وی کا جو موویز وغیرہ کا جو فینومینا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ چیز بھی اسی کو ایکسپلین کرتی ہے. یا پیرنٹ موشن والی بات ہی آپ کو 5 فینومینا میں بھی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے موشن کی جسے ہم انڈیوسڈ موشن کا نام دیتے ہیں. انڈیوسڈ موشن میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی ایک آبجیکٹ موو کرتا ہے تو وہ اس کے ریفرنس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسری چیز بھی موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بڑی سمپل سی اگزامپل لے لیں، کبھی اگر ٹرین میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور کبھی اگر کراس پڑ گیا، وہ کراس سے کیا مراد ہے، وہ جنکشن نہیں ہوتے، وہ ایک جب آگے سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ دوسری سمت سے جب گاڑی آتی ہے تو ایک گاڑی وہ روک لیتے ہیں، ہے نا، تاکہ دوسری گزر جائے. کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے ٹرین میں. تو اگر آپ ساکن ایک ٹرین میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کی ٹرین موو نہیں بھی کر رہی ہے، لیکن آپ کی جو ساتھ والی ٹرین ہے وہ موو کرنا اگر سٹارٹ کر دے، جو دوسری سائڈ سے آ رہی تھی، آہستہ آہستہ اگر وہ موو کرنا سٹارٹ کرتی ہے تو آپ کو یہی لگے گا کہ آپ کی ٹرین موو کر رہی ہے، حالانکہ اصل میں آپ کی ٹرین ساکن ہے، وہ موو نہیں کر رہی ہوتی ہے، رائٹ. اسی طرح اگر کبھی آپ دیکھیں یہ جو کیا کہتے ہیں انہیں، چاند کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو چاند سم ٹائم اگر اوپر بادل آئے ہوئے ہوں نا چاند کے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ چاند بادلوں کے پیچھے پیچھے جا رہے. اس کے اوپر بڑے وہ پوئٹری بھی اور سانگس وغیرہ بھی اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں کہ چاند جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے جا رہا ہے، لیکن اصل میں چاند اسٹیٹک ہوتا ہے، چاند موو نہیں کرتا، بادل موو کر رہے ہوتے ہیں، اور بادلوں کی موومنٹ کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ چاند بھی موو کر رہا ہے. سو یہ بھی انڈیوسڈ موشن کا پروسیس اس کے تھرو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، سو ہمارا برین بیک گراؤنڈ کو ایز اے ریفرنس یوز کرتا ہے، اور وہ جو موشن ہے وہ حالانکہ دوسرے آبجیکٹ کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مس جج کرتا ہے اور وہ اسے کسی اور آبجیکٹ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے. اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ انڈیوسڈ موشن ہے جس میں آپ ساکن گاڑی میں بیٹھے ہو، لیکن اگر ٹرین میں اگر آپ ساکن میں بیٹھے ہو، آپ کی نہیں چل رہی ہے ٹرین، لیکن آپ کے ساتھ جو کھڑی ہوئی ٹرین ہے وہ اگر موو کرنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی ٹرین موو کر رہی ہے، رائٹ. یہ انڈیوسڈ موشن ہے، کسی اور آبجیکٹ کی موومنٹ کی وجہ سے آپ کو اپنی جو ٹرین ہے وہ موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا جو پروسیس ہے اسے ہم نے ایکسپلین کیسے کیا کہ ہمارا برین بیک گراؤنڈ انفارمیشن کو ایز اے ریفرنس یوز کرتا ہے. آٹوکائنیٹک ایفیکٹ نیکسٹ ہمارا ٹائپ ہے. آٹوکائنیٹک ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایک اسٹیشنری پوائنٹ آف لائٹ آپ کو موو کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کبھی پورے کمرے میں اندھیرا ہو اور آپ ایک چھوٹا سا ایسے لائٹ کا سورس آن کریں
یا کہیں سے اگر لائٹ آ رہی ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ لائٹ آہستہ 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 موو کر رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہوئی فیل ہوگی. ایسے بڑی ایسے نا سلائٹ سی موومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوتا ہمارے دماغ میں، اور ہماری اپنی آنکھ کی جو حرکت ہے اس کی وجہ سے یہ ایلوژن کریٹ ہوتا ہے، اور برین یہ ایزیوم کرتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں، حالانکہ اصل میں وہ موو نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو اسٹارز کو اگر آپ نے رات میں کبھی دیکھا ہو، وہ موو کرتے ہوئے ہلکے ہلکے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان ریئلٹی وہ موو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ تھا ہمارا بیسیکلی آج کا ٹاپک. اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو فیکٹرز ہیں جو کہ موشن کو افیکٹ کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم برین میکانزم اگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں. ہمارے نا ویژول کارٹیکس میں ایک ایریا ہوتا ہے جسے MTV5 ایریا کا نام دیتے ہیں. اس میں کچھ اسپیشلائزڈ نیورونز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. وہ سپیڈ کو بھی وہی ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اورینٹیشن کو وہی ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پرٹیکولر نیورونز ہیں، یہ اگر خدا نخواستہ یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ موشن کو نہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. اور اس پروسیس کو، جو کہ موشن بلائنڈنس جسے ہم عام روٹین میں کہتے ہیں، اس کو اگر میں سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز کے لیے استعمال کروں تو اسے کہتے ہیں کائنیٹو اوپسیا. لائک I'm really sorry میں اسے صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پا رہی ہوں. کائنٹوپسیا. ٹھیک ہے، یہ موشن بلائنڈنس کو ہم کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہو لیکن آپ کو چیزیں موو کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. کون کون سے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں موشن کو، موشن کی پرسیپشن کو؟ اس میں سپیڈ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے کہ ہمیں چیز موو کرتی ہوئی نظر آئے گی یا نہیں. لائک ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، اگر دونوں ہی چیزیں ایک ہی سپیڈ سے موو کر رہی ہوں تو وہ اور باقی کوئی اور ریفرنس پوائنٹ نہ ہو تو آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ ساکن نظر آتی ہیں. سائز، برائٹنس، کنٹراسٹ، ڈسٹنس، اٹینشن، یہ ساری کی ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ہماری پرسیپشن آف موشن کو. ٹھیک ہے، سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ رہا ہوگا ٹاپک. اگین اگر میں اس کا ہلکا سا دوسرے ٹاپکس کے ساتھ لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو گیسٹالٹ کے ٹاپک کے ساتھ 5 فینومینا کا کنیکشن ہے. اٹینشن ہماری کا جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ یہ لنک ہے موشن کا ٹاپک اس طرح سے کہ جتنی زیادہ اٹینشن آپ پے کرتے ہیں اتنی زیادہ چیزوں کی موومنٹ ڈیٹیکٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایلوژن کے ٹاپک کے ساتھ بھی موشن کا ٹاپک اس طرح سے لنکڈ ہے کہ ہم نے اس میں اپیرنٹ یا انڈیوسڈ موشن کی بات کی ہے نا. ہم نے کہا کہ چاند تو ساکن ہے لیکن وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ موو کرتا ہوا نظر آتا ہے، بادلوں کے پیچھے جاتا ہو. تو یہ ایلوژن کے ساتھ اس کا لنک آپ کو دکھائی دیا. اس میں کانسٹنسی کے ٹاپک کے ساتھ بھی یہ لنکڈ ہے کہ موشن میں جب اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو وہ آپ کو کانسٹنٹ اس کی سپیڈ لگتی ہے. اگر کوئی ریفرنس پوائنٹ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ موشن میں ہیں یا ساکن ہیں، رائٹ. تو یہ بیسیکلی آج کا ٹاپک تھا. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایلوژنس کی بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ایلوژن کی اور کس طرح سے یہ ہماری زندگی